انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الضحیٰ. سبحان اللہ. آج ہم اس سورت سے شروع کریں گے جو قرآن میں میری موسٹ فیوریٹ سورہ ہے الحمدللہ. اینڈ یہ جو سورہ ہے یہ آپ کے انگزائٹی کا علاج ہے، آپ کی ڈپریشن کا علاج ہے، آپ کی ہر قسم کی وین یو آر فیلنگ ڈاؤن اس کا علاج ہے الحمدللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی تھی when he was very very down and he was not feeling up to the mark الحمدللہ. ضحیٰ اس کا نام ہے انشاءاللہ تعالیٰ العظیم. اسی یہی اس کا تھیم اور اس کا ٹاپک بھی یہی ہے سورہ ضحیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا. ضحیٰ کہتے ہیں کس چیز کو؟ صبح کو. لیکن صبح کے وقت میں بہت سارے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربی میں ہمیں معلوم ہے کہ ہر چیز کے اس کے معنی کے حساب سے ہر چیز کے بہت سارے مختلف نام ہیں. تو صبح کے بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن ضحیٰ کا مطلب ہوتا ہے وہ صبح when it actually when everything is up and running in the morning. ایک تو صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، پھر اشراق کا وقت ہوتا ہے. ضحیٰ وہ وقت ہوتا ہے، اور اشراق اور ضحیٰ کو بیسکلی ایک ہی وقت کہا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو صلاۃ الاشراق اگر آپ فجر کے فوراً بعد پڑھتے ہیں یعنی سورج نکلنے کے بعد تو اس کو اشراق کہتے ہیں، تھوڑا سا لیٹ کر لیں تو ضحیٰ کہتے ہیں. لیکن ضحیٰ کا جو معنی ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے صبح جب when it's up and running، جب سب سے زیادہ ہسل بسل کا وقت ہوتا ہے نا، جب آپ نے بچوں میں چیخ رہی ہوتی ہیں چلو جلدی کرو اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے، اٹھو آپ کیوں نہیں ابھی تک اٹھے، لنچ نکالو، جرابیں کہا ہے تمہاری، اور بچے چیخ رہے ہوتے ہیں مما میرے کپڑے نہیں مل رہے، اور یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مجھے تنگ کر رہی ہے. وہ ہوتا ہے ضحیٰ کا وقت. اور سڑکوں پہ گاڑیاں جو ہیں وہ جام پیک ہو رہی ہوتی ہیں اور ٹریفک بند ہو رہی ہوتی ہے. دیٹ از ضحیٰ when life is up and running. وہ صبح کا جو مین وقت ہوتا ہے نا وہ ضحیٰ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی واللیل اذا سجا، اور سجا رات کی وہ وقت گھڑی ہوتی ہے when everything is calm and quiet, when everybody is sleeping. ایک ہوتی ہے نا جب رات ہونی شروع ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کی تو دن ہی تب نکلتا ہے جب سورج ڈھلتا ہے، رات ہو رہی ہوتی ہے تو ان کا دن نکل رہا ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ جس رات کی بات کریں، جس رات کے وقت کی، وہی ہے اذا سجا، جب وہ بالکل سائلنٹ اور خاموش ہو جاتی ہے، جب انسان باہر بھی نکلے تو آہستہ آہستہ بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ سب. تو یہ دونوں باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے بتائی ہوئی ہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. کبھی کسی کی بھی زندگی، اگر آپ اس دنیا میں آئے ہیں نا تو کبھی زندگی ایک جیسی نہیں چلے گی. کبھی اوپر جائے گی، کبھی نیچے جائے گی، کبھی آپ کے لیے خوشی ہوگی، کبھی غم ہوگا، کبھی صحت ہوگی، کبھی بیماری ہوگی، کبھی آپ لوگ بہت اپنے ایموشنل یعنی ہائیز میں ہوں گے اور کبھی ایموشنل لوز میں ہوں گے. ہوتا نہیں بس آج ایسے ہی بے وجہ ڈپریشن ہے، آج موڈ آف ہے، یا یہ اچھا نہیں لگ رہا. when you are very pessimistic. اور کبھی جو ہوتے ہیں یہ سو آپٹمسٹک ہے، کوئی چیز آپ کو بری نہیں لگ رہی ہوتی، ہر چیز آپ کو اتنی زبردست لگ رہی ہوتی. تو یہ دونوں زندگی کے جو ہیں یعنی ہیں تو بالکل کمپلیٹلی اپوزٹ، لیکن ہیں زندگی کی نیسیسٹیز، بہت ہی ضروری ہیں زندگی کے لیے. اور یہ دونوں باتیں بتا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما ودعک ربک وما قلی. دونوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما ودعک ربک وما قلی. اب اس کا شان نزول میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونا شروع ہوئی جب شروع کے ایام میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے پوری جو ان کی پہلی وحی کا قصہ الحمدللہ. تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اور اچانک بند ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کلو نہیں تھا کہ کیوں بند ہو گیا. تو اس وقت وہ بہت ہی ڈپریس ہوئے اور بہت ہی دکھی ہوئے، اور انہیں لوگوں نے بھی چھیڑنا شروع کر دیا کہ ہاں بھائی تمہارے، اور نعوذ باللہ وہ تو کہا کرتے تھے نا کہ کوئی جن ہے جو تمہیں آ کے سکھاتا ہے، کوئی شیطان ہے. تو کہتے کیا ہوا اس کا اور اب کیا ہوا ہے تمہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری لو، ویری ویری لو. یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے رحیق المختوم میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں کہ مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ میں پہاڑ پہ سے اپنے آپ کو گرا لوں، میں اتنا ڈپریس ہو گیا تھا. مطلب اٹ واز جسٹ اے تھاٹ، اٹس ناٹ کہ ہی واز سوئسائڈل اور سم تھنگ. لیکن ہمارے پر بھی ایسے زندگی میں بہت سارے وقت آتے ہیں when you are بس جسٹ ڈاؤن. کچھ وجہ بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں پرابلمس بھی ہوتی ہیں and you are just down. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزوں کی قسمیں کھا کے ان کو تسلی دی ہے ما ودعک ربک وما قلی. نہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا ہے. نہ ہی اس نے تمہیں چھوڑا ہے، نہ ہی اس نے تم سے ناراض ہوا ہے. اور یہ اتنی دل میں تسلی انسان کے ہوتی ہے نا کہ بس پوری دنیا ہم سے ناراض ہو جائے لیکن اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. یہ آیت جو ہے نا، یہ یقین کریں اٹ از سچ اے بلیسنگ ان قرآن. اور یاد رکھیں کہ پورا قرآن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس کے بعد ہمارے لیے. تو جب بھی آپ کو لگے کہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، آپ بہت ڈاؤن ہیں، آپ پیسمسٹک ہیں، آپ کو زندگی اچھی نہیں لگ رہی، آپ ڈپریشن میں ہیں، یہ آیت پڑھا کریں ما ودعک ربک وما قلی. کبھی اللہ اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا، اور اللہ نہ چھوڑے تو دنیا کی ہمیں کیا پرواہ. کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. جس کا اللہ ہو گیا اس کو اور کسی کی ضرورت ہی کیا ہے، اور اللہ پھر ساری دنیا کو آپ کا ہی کر دے گا. تو یہ آیت اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بلیسنگ تھی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. پھر اس سے اگلی بلیسنگ
اس سے اگلی بلیسنگ کیا ہے؟ ایک پروفیسی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے اور ہمیں بھی دی جا رہی ہے. وہ کیا ہے کہ آنے والا وقت پچھلے سے بہتر. جو وقت آنے والا ہے وہ آگے آنے والا جو پیچھے گزر چکا ہے یا جو اب گزرا ہے اس سے بہتر. اور ایسے ہی ہوتا ہے. آپ سوچیں ہماری زندگی میں کیسے کیسے برے حالات گزرے ہیں. ہمیں لگتا تھا کوئی نکلنے کی جگہ نہیں ہے, اب کیا ہوگا زندگی میں, سب کے اوپر کبھی نہ کیسے وقت آتے, لیکن گزر گئے نا, پھر اچھے وقت بھی آئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگے بھی اچھا وقت آئے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ العظیم ہمارے لیے تو یہ ہے نا وللآخرۃ, وہ کیا ہے, جنت ہے, خیر اللہ کا من الاولی, وہ دنیا سے بہت بہتر ہے انشاءاللہ تعالیٰ العظیم. کیونکہ ایک مومن کے لیے کیا ہے دنیا, سجن المومن, قید خانہ ہے نا. تو جو آخرت میں آنے والا ہے وہ اس سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے. اور سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دکھی دل کو کتنی تسلی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, ڈپریشن کا علاج ہے. جب بھی آپ کبھی ڈپریس ہوں, کبھی ڈاؤن فیل کریں, سورہ دہا کی تلاوت کریں, اس کی تفسیر سنیں, اس کی تلاوت خود بھی کریں اور اس کی سنیں بھی تلاوت انشاءاللہ, لوگوں سے بیٹھ کے ڈسکس کریں انشاءاللہ تعالیٰ العظیم, دین یو ول فیل بیٹر. ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو فترضا, تم راضی ہو جاؤ گے. الم یجدک یتیما فآویٰ. اس کے بعد کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے نہیں, ایک آپ اگر ڈپریشن کسی کو ہو, کسی کو انگزائٹی ہو, کسی کو اس طرح کے پینک اٹیکس آتے ہوں یا کچھ بھی زندگی میں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو, تو آپ کسی سائیکو تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں نا جب, تو وہ آپ کو بٹھا کے جو 1 2 3 4 چیزیں آپ کو بتاتا ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے, اب آگے آپ اس کو دیکھتے ہیں, الم یجدک یتیما فآویٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم یتیم نہیں تھے, میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا. کیا تم یتیم نہیں تھے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں آپ, پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ چل بسا, ماں جو ہے وہ 6 سال کی عمر, دادا جو ہے وہ 10 سال کی عمر, 8 سال کی عمر میں, سبحان اللہ. اس کے بعد چچا نے پالا, اور اس کے بعد ساری زندگی, یعنی آپ ایک مشکل کی زندگی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کو جو ہے وہ دیا ہے, ایک سہارا دیا ہے. الم یجدک یتیما فآویٰ, کہ ہم نے تمہیں ٹھکانہ نہیں دیا. بالکل اپنے بارے میں بھی ایسے ہی سوچیں کہ ہم کتنی بار, بے شک الحمدللہ ہم میں سے جو میجورٹی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ یتیم تو نہیں ہے, لیکن یتیم ان سینس آپ اتنا کر لیں, کبھی ہم کتنے بے سہارا ہو جاتے ہیں, لگتا ہے ہمارا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں. پھر اللہ کیسے ہمارے لیے ساتھی بناتا ہے, ہمارے لیے مددگار بناتا ہے, ہمارے لیے کتنے, خود اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھی بن جاتا ہے. پھر آگے اگلا جو ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, کیا تم بھٹکے ہوئے نہیں تھے؟ weren't you looking for, weren't you searching for ہدایہ, تم گائیڈنس کی تلاش میں نہیں تھے؟ میں نے تمہیں گائیڈنس بھی دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرنے جاتے تھے؟ 40 سال کی جب ان کی عمر ہوئی تھی, تو لمبی حدیث جو میں حضرت عائشہ کی بیان کر رہی ہوں, اس کے اندر غار حرا میں کیا کرنے جاتے تھے؟ ہدایت ڈھونڈنے جاتے تھے, اپنے رب کو ڈھونڈنے جاتے تھے. ان کا دل نہیں لگتا تھا اس دنیا میں, اور یہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا بھی اس دنیا میں دل نہیں لگتا, دنیا میں دل نہیں لگتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے, ہدایت دیتے ہیں, آپ کو قرآن سے جوڑتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا, ہم نے کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کیا بولنا ہے, کس سے کیا کہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. کبھی زندگی کا کوئی ایسا سٹیپ ہے جہاں اللہ نے ہمیں چھوڑا؟ کبھی نہیں چھوڑا اللہ نے ہمیں. اس کے بعد کیا ہے, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, سبحان اللہ. تو کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں محتاج, یعنی تنگی کے ساتھ نہیں پایا تھا کیا تم, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسے گزری تھی, یعنی چچا کے گھر میں تھے, تو بھی ہی belong to you can say a very poor family. تو رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا کیا انتظام کیا؟ حضرت خدیجہ سے ان کی شادی کی. حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال لا کر اور مکے کے بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کو گواہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا, اور کہا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر اس وقت وہ نبی نہیں تھے, کہ آپ کا جیسے دل چاہیے خرچ کریں. کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کیا, اور غنی پھر صرف ظاہر ہے کہ مال کے حساب سے نہیں, ہر چیز میں اللہ نے ان کو غنی کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں. اب کیا کرو تم, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, تو اب تم یتیم کو نہ تقہر, اس کو نہ ہٹاؤ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور نہ سائل کو جھڑکو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار کرو, ان کا اظہار کرو. اور نعمت ظاہر ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو دی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ ہدایت کی نعمت تھی. اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرو, لوگوں کو تک پہنچاؤ. لیکن جو بھی نعمتیں ہمارے لیے, کہ ہمارے پاس جو بھی نعمت اللہ نے دی ہو اس کا اظہار کرنا چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے. اور یہی بالکل آپ کو بتاؤں گی, یہ سائیکالوجی ہمیں پڑھاتی ہے کہ اگر آپ ڈپریس ہیں تو کیا کریں آپ, تھنک فیوچر از برائٹ, فیوچر از برائٹ. کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, وہ آپ کو تسلی دیتے ہیں, کوئی نہیں وقت گزر جائے گا. نمبر 2 وہ کیا کہتے ہیں آپ کو, کہتے ہیں بی تھینکفل فار واٹ یو ہیو. جیسے اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں یاد کرا رہے ہیں کہ تم ایسے تھے, میں نے یہ نہیں کیا, تمہارے لیے ایسے تھے. اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں, لک ایٹ دا لیس فارچونیٹ. یہی کہتے ہیں نا, جب کوئی ڈپریشن میں ہو تو جو زیادہ تر سائیکو تھراپسٹ آپ کو کہتے ہیں جائیں آپ ہاسپٹل میں, سک کڈز میں جائیں, آپ کسی اولڈ ہوم میں, سینئر ہوم میں جا کے لوگوں کو دیکھیں, لوگوں کی کتنی تکلیفیں, آپ کی تکلیف خود ہی دور ہو جائے گی, یو ول فیل بیٹر.
اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ if you have something then you know flaunt it, share it with other people. ایگزیکٹلی یہ صورت آپ سوچیں کہ آپ پورا اگر آپ کو یعنی آپ کو کسی سائیکو تھراپسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کاؤنسلر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ لک انٹو دس سورہ اینڈ یو ول فیل بیٹر. Isn't that amazing؟ الحمدللہ الحمدللہ. باقی اس صورت کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص صورت ہے. یہ بھی اگلی صورت سورہ الم نشرح بھی, اور ایک اور صورت بھی جو آگے آ رہی ہے, کون سی؟ سورت کوثر. یہ تینوں صورتیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈرینچڈ in the love of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے لیے خاص ہیں. یہ تینوں ہی ان کو ایڈریس کی گئی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ان کے بعد ان کی امت کو دی گئی ہیں. تو آپ لوگوں سے میں نے ایک اور بھی وعدہ کیا تھا, اب آپ لوگ تو بھول جاتے ہیں وعدے, لیکن الحمدللہ میں نہیں وہ وعدہ بھولتی ہوں. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ایک شعر جو ہے وہ عربی کا سنایا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ میں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ شعر کیونکہ اسی صورت سے پھر ریلیٹڈ بھی ہے تو پھر میں آپ کو سنا دیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے وہ شعر کہا تھا, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وہ کہتے ہیں تیرے جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کے جیسا زبردست انسان کسی عورت نے کبھی جنا بھی نہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ خلقت مبرعا من کل عیب, آپ ایسے تخلیق کیے گئے ہیں کہ جیسے تمام کے تمام عیبوں سے پاک تخلیق کیے گئے ہیں, جیسے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو تخلیق کیا ہو, مطلب کسٹم میڈ ہے. یعنی یہ شاعری میں ظاہر ہے اس میں ایگزیجریشن ہے, لیکن حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شاعری ہے. تو آپ ایسے تخلیق کیے گئے ہیں ہر عیب سے پاک جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو تخلیق کیا ہو, لیکن اصل میں تو اللہ ہی نے آپ کو تخلیق کیا ہے, اور جیسا اللہ نے چاہا ویسا تخلیق کیا. Isn't it beautiful؟ اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم اس نبی کی امت ہیں, بہت خوش قسمت. اگلی صورت ہے الم نشرح لک صدرک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. کچھ صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ یہ دونوں صورتیں بغیر بسم اللہ کے اکٹھی پڑھا کرتے تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ دونوں صورتوں کا ایک ہی یعنی سبجیکٹ میٹر ہے, تو اس کے بیچ میں بسم اللہ بھی نہیں پڑھا کرتے تھے. لیکن بہرحال میجورٹی کی رائے یہی ہے کہ نہیں, یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں, حالانکہ دونوں ہی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو آپ یہ سوچیں کہ جیسے وہ صورت ہے نا جب آپ کسی سائیکو تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں اور آپ سخت ڈپریس ہوتے ہیں, اور وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ کریں, اور یہ آپ کے ساتھ اچھا ہوا ہے, آپ اس کو لک ایٹ دا برائٹسٹ سائڈ اور لک ایٹ دا فیوچر, اور یہ وہ اس طرح نہ کریں, اس طرح کریں, یہ وہ. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں آئی فیل سو مچ بیٹر, آئی فیل سو مچ بیٹر. یہ صورت اس کے اوپر, اور وہ کہتا ہے آپ اس کو جا کے کہتے ہیں آپ نے جو ٹپس دیے تھے نا زبردست, یو آر امیزنگ, آئی ریفر یو ٹو مائی فرینڈز اینڈ مائی فیملی, آپ بہت زبردست ہیں, اور یہ اور وہ. حالانکہ جب آپ سے فیس مانگتا ہے تو پھر وہ اتنا زبردست نہیں رہتا, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی فیس نہیں مانگتے, انہوں نے آپ کو فری میں یہ صورت دی ہوئی ہے, دیکھیں ذرا. تو جب آپ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ بتاتے ہیں یو فیل سو مچ بیٹر, یہ صورت تب کے لیے. الم نشرح لک صدرک, اے نبی کہ ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا. یاد ہے تم کتنے پریشان رہتے تھے, یاد ہے تم کتنی تکلیف میں رہتے تھے, اب دیکھو وہ انشرح ہے, تم یو فیل سو مچ بیٹر. آپ کی وہ جو کہتے ہیں نا اب ہائیز ہیں آپ کی زندگی میں, یو فیل آپٹمسٹک اباؤٹ ایوری تھنگ. اس کے بعد کیا ہے, اور تم سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا ہے جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا. تم کتنی پریشانی میں پھرتے تھے کہ جو وہی اتنی بھاری میرے پر اتری ہے, میں اس کو کیسے سنبھالوں گا, میں اس کو کیسے لے کے چلوں گا. لیکن اب ناؤ یو انجوائے دیٹ, اب تم اس کام میں جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی تم نے ڈال دیا تو تم اس کا مزہ کر رہے ہو. اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا. سبحان اللہ, تمہاری خاطر تمہاری ذکر کا آوازہ بلند کر دیا, یعنی تمہاری خاطر ہم نے, یہ کتنا بہتر ہے عربی میں, کتنا بہتر. ورفعنا لک ذکرک, آپ اس کا اردو میں کہیں بھی ترجمہ کر لیں, کسی بھی زبان میں کر لیں, آپ اس کا ترجمہ صحیح نہیں کر سکیں. ورفعنا لک ذکرک, تمہارے لیے ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, سبحان اللہ, اللہ کے بعد جس ہستی کا ذکر بلند ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. پوری دنیا میں آپ چاروں کونوں میں جا کے دیکھیں, آپ کو کہیں نہ کہیں مسلمان مل جائیں گے کہ ایسا ہی کوئی برا مسلمان ہو, جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہے, اور کہیں نہ کہیں اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. یہ ہے نبی کا ذکر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلند کیا, اور ہمیں بھی ان کا ذکر جو ہے نا وہ بلند کر کے رکھنا چاہیے.
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، بے شک کہ ہر مشکل کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، اور پھر ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. جب انسان پہ مشکل آتی ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ وقت کیسے گزرے گا اور کیسے اس میں سے حل نکلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے حل نکال دیتے ہیں کہ ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں. ساری زندگی ہم جس بات سے ڈرتے رہتے ہیں سبحان اللہ کبھی وہ ہوتی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. بس وی نیڈ ٹو ہیو فیتھ ان ہم کہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی آسانی نکالیں گے، کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے. اور ان دونوں آیتوں سے علماء کرام نے، مفسرون نے جو نکالی ہے اس کی تشریح، وہی کہتے ہیں کہ ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہوتی ہیں. ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں. اب اس کے ساتھ کیسے وہ اس کو ڈیٹیل میں دیتے ہیں کہ ایک تو مشکل سے پہلے بھی آسانی تھی، مشکل کے بعد بھی آسانی. یا پھر یہ کہتے ہیں جتنی مشکل آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ جب آسانی دیتے ہیں ان لوگوں کو جو صبر کے ساتھ رہتے ہیں ان کو ڈبل آسانی ملتی. جیسے کہ حضرت عمر کا وہ قول ہم نے بار بار کوٹ کیا ہے کہ جب بھی ان پہ کوئی تکلیف آتی تھی تو وہ 3 دفعہ شکر کرتے تھے. ایک دفعہ اس بات پر کہ یہ تکلیف مجھ پہ پہلے نہیں آئی تھی، دوسری دفعہ شکر کرتے تھے کہ یہ تکلیف اس سے زیادہ ہو سکتی تھی، شکر ہے نہیں اس سے زیادہ، تیسری دفعہ یہ کہ اس تکلیف کے بدلے میں میرے درجے بلند ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مجھے جو ہیں وہ جنت میں جگہ دیں گے، یا میری کوئی بلا ٹل جائے گی، یا میرے کوئی گناہ معاف ہو جائیں گے. تو ایک تکلیف کے ساتھ 3 دفعہ شکر. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تم جب بھی فارغ ہوا کرو تو پھر محنت میں لگ جاؤ، یعنی اللہ کے ذکر میں اور زیادہ محنت اور آگے بڑھو. کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ جائے قرار نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ جائے جہاد ہے. یہ محنت کرنے کے لیے، یہ آگے بڑھنے کے لیے، یہ کوشش کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ العظیم. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور کیا کرو؟ اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جاؤ. سورۃ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پر امن شہر مکہ کی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے 3 بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھا کر 3 چیزوں کی اور پھر ایک شہر کی. اس میں 2 درخت ہیں، ایک پہاڑ ہے اور ایک شہر ہے، اور چاروں ہی یعنی آن ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. اپنی لسٹ آپ ان کی بناتے ہیں تو یہ آن ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. کیا ہے؟ 3 کا جو درخت ہوتا ہے، کس کا؟ انجیر کا، اور زیتون کا جو درخت ہوتا ہے. اس کے بعد طور سینین، آپ کو معلوم ہے یہ وہ درخت ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری تھی. وہذا البلد الامین، اور مکے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے، یعنی کہ ہم نے اس کو بہترین ساخت پر بنایا، بیسٹ آف دا بیسٹ آف ہز کریشن بنایا، بیسٹ آف دا بیسٹ کریشن. دنیا کی کوئی کریشن، کتنے ہی کوئی طاقتور ہوں، شیر ہوں، ہاتھی ہوں، ایون یعنی آپ اتنی طاقتور مخلوق ہے دنیا کی، لیکن سب کے سب انسان کے تابع اللہ نے کی. پہاڑ ہوں، سورج چاند ستارے ہوں، ہوائیں ہوں، طوفان ہو، سمندر ہو، سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کی. کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے لیے چنا تھا؟ اپنے لیے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. احسن تقویم پہ اللہ نے ہمیں پہنچایا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین. لیکن انسان نے اپنے کرموں اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو گھٹیا سے گھٹیا بنا دیا، ذلیل سے ذلیل تک کر دیا. اللہ نے اسے عزیز سے عزیز، عزت کا مقام دیا، تکریم دی اس کو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اپنے ہاتھوں سے 4 چیزیں جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. کیا؟ ایک آدم کو یعنی انسان کو اللہ نے، ایک جنت عدن کو، اور ایک قلم کو، اور ایک عرش کو. سوچیں ذرا، باقی 3 چیزیں اور ایک انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اور کیا ہم کس لیول پہ پہنچ گئے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم جانور سے بنے تھے، یا ہم شاید پودوں سے بنے ہیں، یا پتہ نہیں ہم کیڑے مکوڑوں سے بنے ہیں، ہم کس چیز سے بنے. ابھی تک ہمیں یہی طے نہیں ہو رہا کہ ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق ہے بھی کہ نہیں ہے. ہم بھی اس دنیا میں جو ہے وہ صرف کھانے پینے، عیش کرنے اور بچے پیدا کرنے، اپنا گھر بنا کے پھر مر جانے کے لیے آئے. وہ جو روح اللہ نے اندر سے بھیجی تھی اس کا تو نہ کسی کو ذکر ہے، نہ کوئی عطا، نہ پتہ. سو مچ سو کہ یہاں تک تو ابھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں، جیسے کہ ابھی ہم کل بھی یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ابھی تک تو یہاں تک بات تو پہنچ گئی ہے نا کہ آپ کسی کے گھر بچہ پیدا ہو تو یو کین ناٹ کنگریچولیٹ دم. آپ نہیں کہہ سکتے اٹس اے بوائے اٹس اے گرل. بچہ بڑا ہوگا خود ڈیسائیڈ کرے گا وہ لڑکا ہے کہ لڑکی. آپ کیوں اسے بیچارے کو پریشرائز کرتے؟ دیٹس ناٹ فیئر. جیسے ہم نہیں کہتے بچے کو ڈاکٹر بنانا، انجینئر، ڈونٹ پریشرائز، لیٹ دم ہیو دیئر اون چوائس. اسی طرح یہ کہتے ہیں بڑے ہوں گے خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، بیچ کی کوئی چیز ہے، دے ہیو دیئر اون چوائس. آپ کیوں انہیں بتاتے ہیں زبردستی کہ لڑکا ہے کہ لڑکی؟ تو یہاں تک تو ابھی صرف شروعات ہوئی ہے. ایونچولی آپ دیکھیں کہاں تک پہنچیں گے کہ وہ کہیں گے کہ جی ابھی بچہ پیدا ہوگا تو خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں انسان ہوں کہ جانور ہوں، کہ میں اپاچی ہیلی کاپٹر ہوں، کہ میں کوئی پرندہ ہوں، یا میں کوئی پودا ہوں، یا میں کوئی پھول ہوں، یا میں درخت ہوں، یا میں کوئی گھاس ہوں، یا میں کوئی ویڈ ہوں، یا میں میروانہ ہوں، یا میں جو دل چاہے گا میں وہ ہوں. ہاؤ ڈیئر یو کال می ہیومن بینگ. تو یہ یہاں تک لیول پہنچ جائے گی تو کیا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین.
گھٹیا سے گھٹیا بنا دیا اس نے اپنے آپ کو. الا الذین، ہاں مگر وہ لوگ نہیں، وہ لوگ اس اپنی ساخت پہ قائم ہیں. آمنو، جو کیا ہے، ایک ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے. فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ہے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر. فما یکذبک بعد بالدین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ العلق. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی ہے، سب کو معلوم ہے الحمدللہ. 612 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی جو ہے، 612 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور 40 سال کی عمر میں جو ہے ان کو وحی ہوئی تھی. اور ہمیں پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ وہ 40 سال کی عمر میں ان کا دنیا سے دل ہٹ گیا تھا، دنیا سے دل ہٹ گیا تھا. اور وہ ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ دنیا میں جو اتنی برائیاں ہیں اور اتنا کیوس ہے، اور یہ بتوں کی عبادت ہے، اور یہ سب جو کچھ فحاشی اور عریانی اور بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، یہ کیسے ختم ہوگی؟ اور اصل کیا ہے، حق کیا ہے؟ اگر کوئی رب ہے تو وہ کون ہے اور کہاں ہے؟ وہ مجھے گائیڈ کیوں نہیں کرتا؟ میں اسے کیسے رابطہ کروں؟ یہ سب ڈھونڈتے ہوئے جو ہے وہ غار ہرا میں چلے گئے تھے. اور بہت بہت دن جا کے کھانا اور پانی ساتھ لے جایا کرتے تھے، اور بہت بہت دن وہاں جا کے جو ہے وہ. اور غار ہرا کی جو سبحان اللہ اسٹرکچر ہے نا، اٹ از امیزنگ کہ غار ہرا کے اندر سے ایک ہول ہے جس کے اندر سے صاف خانہ کعبہ نظر آتا. یعنی ہی واز لوکنگ فار اللہ ہمسیلف. ایسا نہیں تھا وہ کسی اور کو ڈھونڈ رہے تھے، انہیں پتا تھا کہ کوئی اللہ تو ہے، لیکن ہی واز جسٹ ان سرچ آف اللہ. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ وحی بھیجی تھی، اور یہ پہلی وحی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی غار میں تشریف لائے تھے، اور ان کو کہا تھا کہ کیا اقرأ، پہلے کہا اقرأ، تو انہوں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر انہوں نے کہا اقرأ، انہوں نے کہا ما انا بقاری. 3 دفعہ ایسا ہوا. پھر جبریل علیہ السلام نے ان کو گلے سے لگا کے زور سے بھیجا. تو پھر آگے کی یہ آیتیں جو ہیں وہ آگے انہوں نے پہلی 5 آیتیں سورہ الگ کی سب سے پہلی وحی ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں سب سے پہلا، اگر کبھی ہم نے قرآن بنایا ہوتا نا، کسی انسان نے قرآن بنایا ہوتا یا کسی نے کوئی دین جو تخلیق کیا ہوتا، تو پتہ ہے وہ دین میں سب سے پہلی چیز کیا بناتا؟ وہ کہتا اللہ ایک ہے، رائٹ؟ اللہ ایک ہے. یہ سب سے پہلی وہی ہوتی. یا وہی ہوتی نماز پڑھا کرو، یا یہ کہ اپنے رب سے ڈرو، یا یہ کہ دنیا بڑی جلدی ختم ہو جانی ہے. ایسے ہی ہوتا نا کچھ. سب سے پہلی وہی کیا ہے؟ اقرا، پڑھ. کیا ہے اس کی ریزن؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ نالج کے بغیر کسی چیز کا فائدہ نہیں. نہ آپ توحید تک پہنچ سکتے ہیں، نہ آپ رسالت تک پہنچ سکتے ہیں، نہ آپ دین تک پہنچ سکتے ہیں، نہ کوئی عمل نیک کر سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس نالج نہیں ہوگی. نالج از دا بیس آف ایوری تھنگ. دنیا میں بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی نیکیاں مسلمان کرتے پھر رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکایا ہوا ہے انہوں نے، لیکن ان کے عمل قبول نہیں ہو رہے. بھلا کیوں؟ کیونکہ صحیح دین پر نہیں ہے، کیونکہ صحیح نالج سے نہیں کیے جا رہے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں اصل میں عمل کیا ہے، کرنا کیا ہے. تو اقرا، نالج از دی بیس آف ایوری تھنگ. اللہ کو جاننا ہے، نالج حاصل کرو. دین پہ چلنا ہے، نالج حاصل کرو. اقرا. ہمارے دین میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جس چیز کی ہے وہ ہے علم، وہ ہے علم. اور مسلمان ہی میرے خیال ہے اس وقت دنیا میں میرے خیال ہے ون آف دا موسٹ جاہل ترین قوم ہے جو مسلمان ہے. نہ ہم دین کی علم حاصل کرتے ہیں، نہ ہم دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں. اور علم کا مطلب یہ نہیں کہ ڈگریاں حاصل کرو فار دا سیک آف ہیونگ اے ڈگری، کسی بڑی یونیورسٹی سے جا کے ڈگریاں حاصل کرنا. علم کا مطلب ہے ٹو ہیو نالج آف تھنگس، ٹو ہیو نالج آف تھنگس. اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو یقین کریں ہمارے نکلنے کی نا ایک ہی ہمارا رینیسانس اگر کہیں ہوگا تو وہ علم سے ہی ہوگا. خلق الانسان من علق. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کس کو؟ انسان کو علق سے، ایک لوتھڑے سے. اقرا وربک الاکرم. اور پڑھو اپنے رب کے نام سے جو کہ بڑا ہی کریم رب ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا ہے جسے وہ نہ جانتا تھا. ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف سے ہے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے. یہ ابو جہل کے بارے میں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیسکلی 3 دفعہ اس نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک کیا تھا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے حرم کی باؤنڈری کے اندر، ویسینٹی کے اندر، مطاف میں آپ سمجھ لیں جس کو ہم مطاف کہتے ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ کون ہے جو جا کر اونٹ کی اوجڑی لا کر ان کے اوپر پھینک دے گا. تو نعوذ باللہ ایسا کیا گیا تھا. تو ایک دفعہ یہ وقت ہے نماز پڑھنے سے منع کرنا ہوا. دوسرا یہ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نماز پڑھے تھے تو گلے کے اندر ان کے چادر ڈال کے زور سے دبایا تھا اور کہا تھا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا یا نماز نہ پڑھا کرو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا تھا، ان کو مارا گیا تھا. تو اس کے اوپر جو ہے یہ ابو جہل کے لیے آیتیں نازل ہوئی. جو بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے. اور بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. اور ہم نے ابھی جب ہم پڑھ رہے تھے
29 جز تو اس کے اندر آیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے فرنٹل لوب ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ساری آپ کی ڈیسیجن میکنگ ہے، آپ کی پرسنالٹی، آپ کا کیریکٹر، آپ کی آرگیومنٹس جو کچھ بھی آپ دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ سب اسی فرنٹل لوب کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ ڈیسیجن لیتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیشانی کے بال سے پکڑ کر جو ہے ہم اسے گھسیٹیں گے اور اس کو کیا کریں گے، اس پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے، ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے. آیت سجدہ ہے، ہم لوگ سجدہ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سبحان اللہ، 27ویں کی آج رات ہے اور ایک ایک مومنٹ کتنا قیمتی ہے. اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا ان کے اصحاب نے کہ یا رسول اللہ، آپ جو ہمیں گزری ہوئی امتوں کے قصے سناتے ہیں، قرآن میں بھی قصے آتے ہیں، تو ہم نے تو سنا، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی عمریں تو ہزاروں سال ہوتی تھی. ایک آدمی جو کئی 2-3 ہزار سال جیتا تھا. ایون حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی تھی، تو ان کی عمر کتنی ہوگی، یو نیور نو. تو اس زمانے میں کتنی عمریں ہوتی تھیں، تو وہ لوگ تو بازی لے گئے، وہ تو جنتیں کما گئے. ہم لوگوں کی کتنی عمر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کی ایوریج عمر ہے 60 سال. تو 60 سال میں ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر کے مومنوں کو جو ہے خوشخبری دی کہ کیا فکر ہے تم لوگوں کو کیا فکر ہے، تمہاری عمریں اگر اتنی نہیں بھی ہیں تو تم لوگ اگر اس ایک رات میں عبادت کر لو تو 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گا تمہاری عبادتیں. اور یہ ظاہر ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ آخری 10 راتوں میں موسٹ امپورٹنٹلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری 10 راتیں عبادت کریں اف یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو مس اینی تھنگ. یا پھر موسٹ پرابلی آڈ نائٹس میں ہے، ظاہر ہے کہ 21ویں اور 23ویں اور 25ویں 27ویں اور 29ویں. ہمیں تو احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو اس امت کو دی گئیں. یہ وہ ایک رات ہے جس دن جبریل علیہ السلام خود زمین پر تشریف لاتے ہیں. امیجن دیٹ، خود جبریل علیہ السلام، اور ہمیں کتنی محبت ہے نا ان سے. پورا قرآن آپ لوگوں نے سب نے پڑھا اپنی اپنی جگہوں پہ، اور جبریل علیہ السلام کا کتنا ذکر. ڈونٹ وی ہیو دیٹ لو فار ہم ان آور ہارٹس؟ وہ خود تشریف لاتے ہیں، اور سوچیں ذرا کہ وہ ہمیں بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ اس رات کی قدر کرنا، اس رات کا نام جو ہے لیلۃ القدر. قدر کے بہت سارے مطلب، جتنے بھی آپ سمجھ لیں وہ سب اس رات کے مطلب. سبحان اللہ. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اور جبریل علیہ السلام اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. اور ظاہر ہے کہ جو کیلکولیٹ کرنے والے ہیں انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ ایک رات جو ہے وہ 83 سال کے برابر بنتی. 83 سال. پتہ نہیں کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. ویسے آپ میں تو کافی ہوں گے بھی ابھی. 83 سال کی عبادت، 83 years of continuous worship. How amazing is that? اس کے بعد کیا ہے؟ گھنٹوں میں دیکھیں تو 1 گھنٹہ جو ہے نا اس رات کا 1 گھنٹہ that is 9.8 years. 950 سال، almost 10 سال. 1 گھنٹہ اگر آپ عبادت کریں گے تو 10 سال کی عبادت ہے. اسی طرح اگر 1 منٹ ہے وہ 58 days. لیکن اس کو آپ اس طرح لے کہ میں نے 1 گھنٹہ بھی مس کر دیا، 1 گھنٹہ مس کر دیا، 1 گھنٹہ میں نے کچھ نہ کیا، چلے اگر آپ نے سونا یو ہیو ٹو ٹیک اے نیپ تو اٹس اوکے، وہ بھی عبادت میں ہی شمار ہوگا. لیکن 1 گھنٹہ بھی مس کر دیا تو کیا ہے؟ 10 سال مس کر دیے. 1 منٹ مس کر دیا تو آپ نے 58 days مس کر دیے. 1 منٹ 58 days مس ہو گئے آپ کے. اور اگر آپ نے 1 سیکنڈ مس کر دیا تو 23 گھنٹے آپ کے مس ہو گئے. تو 1 سیکنڈ بھی مس نہیں کرنا. سورۃ البینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے اور وہ کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے. کون سی دلیل روشن؟ اللہ اور اس کا رسول، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے، اللہ کا رسول اور قرآن جو پاک صحیفے وہ پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہیں. پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست بیان واضح ہو چکا تھا، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، بلکہ یکسو ہو کر. کیسے؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء کا مطلب ہوتا ہے فوکسڈ. when you are focused on your deen on Allah subhanahu wa ta'ala. آپ کا مطمع نظر، پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فوکل پوائنٹ. ایگزیکٹلی. مطمع نظر جو ہے وہ آپ کا اللہ ہو، بس اللہ کے سوا آپ کو کچھ نظر نہ آتا.
تو وہ اسے کہتے ہیں حنیف. حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذالک دین القیمہ، یہی ہے دین قیم. سبحان اللہ. اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، بدترین خلائق ہیں. جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں. ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ کسی صحابی کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، یہ ہر ایمان لانے والے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے. علماء کرام کہتے ہیں اللہ اس ہر شخص سے راضی ہے جو اللہ سے راضی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہے، آپ دیکھ لیں آپ اللہ سے کتنے راضی. اور ہم اوپر اوپر تو شاید کہیں کہ ہم اللہ سے بڑے راضی ہیں، لیکن جب آپ کے اوپر کوئی پرابلم آتی ہے نا تب پتہ چلتا ہے انسان اللہ سے کتنا راضی. وہ وقت ہوتا ہے کہنے کا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. میرا رب تو اللہ ہے، میرے لیے جو فیصلہ کرنا چاہے کر. اور کیا ہے ذالک، یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں تو ہم سے راضی ہو جا. ذالک لمن خشی ربہ، یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا. سورۃ الزلزال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی. یہ ایسا زبردست زلزلہ ہوگا کہ یعنی عام زلزلے کیا ہوتے ہیں جو اوپر کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ نیچے آپ کے بلب گر جاتے ہیں، آپ کے پنکھے گر جاتے ہیں، آپ کی کھڑکیاں ٹوٹ جاتی ہیں. یہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ زمین پھٹے گی اور اندر سے چیزیں باہر نکل آئیں. اور زمین کے اندر کیا کیا ہیں؟ معدنیات ہیں، مردے ہیں، اور جو بھی کوئی زمین کے اندر کے کیڑے مکوڑے ہیں، زمین کے کوئی جانور ہیں جو پھر رہے ہیں، لاوا ہے زمین کے اندر، اور بہت کچھ ہے. سب کا سب جو ہے وہ باہر آ جائے گا. اور انسان اس وقت یہ کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا. اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. علماء کرام کہتے ہیں ہمارے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ قرآن میں اگر کوئی سب سے ڈرانی آیت ہے، ڈرا دینے والی آیتیں ہیں تو وہ یہ دو ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور خاص طور پہ آخری ہے، ایک چھوٹی سی برائی بھی کسی نے کی ہوگی، کسی کو منہ بھی چڑھایا ہوگا، کسی کو جیسے کہتے ہیں نا کسی کو دل میں ہی برا بھلا کہا ہوگا، وہ بھی کھل کے سامنے آ جائے. جو بھی ہمارے تھاٹس گزری ہوں گی جن میں ہم نے انڈلج کیا ہوگا، جس کے اوپر ہم نے توبہ نہیں کی ہوگی، وہ بھی سامنے آ جائے گا. وہ عمل جو ہم نے چھپ چھپ کے سب سے کیے ہوں گے، جو ہمیں لگتا ہے آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلے، آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں. الحمدللہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، شکر اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے، تو نے پتہ ہی ہے نا کسی نے نہیں دیکھا. اللہ معاف کر دے تو کر دے، معاف نہ ہوئے تو وہ سب کچھ ایک ایک چیز جو ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ مثقال ذرہ کہتے ہیں چھوٹی، سب سے چھوٹی جو براؤن والی چونٹی نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں، جو بہت ہی چھوٹی ہوتی. اور ذرہ ہماری زبان میں اردو میں آپ کو پتہ ہے کہ ذرہ اس چیز کو کہتے ہیں جو نظر بھی نہیں آتا ہو. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ العادیات. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ گھوڑوں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھوڑوں کے اندر قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی ہوئی، قیامت تک کے لیے. ابھی بھی دنیا میں گھوڑے اتنے قیمتی ہیں اور اتنے نایاب اور اتنی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں کہ یو ہیو نو آئیڈیا. ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ گھوڑا سواری کرنے کے لیے، ہارس رائڈنگ از ون آف دا ایلیٹ، یعنی اٹس اے لگژری ابھی بھی. تو قیامت تک کے لیے گھوڑا جو ہے نا وہ کبھی آبسلیٹ نہیں ہوگا، کبھی لوگ اس سے یعنی کبھی اس کے سحر سے نہیں نکل سکیں گے. گھوڑا جو ہے وہ ایسی چیز اللہ نے بنائی ہے. لیکن گھوڑا کتنی زبردست چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں بتا رہے ہیں. قسم کھا رہے ہیں گھوڑوں کی، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی اس صفت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب گھوڑے کو آپ جو حکم دیتے ہیں نا، اتنا زبردست گھوڑا ہوتا ہے. ایک انسان اور ایک گھوڑے میں طاقت میں کون زیادہ ہے؟ گھوڑا. وزن میں کون زیادہ ہے؟ گھوڑا. زور میں کون زیادہ ہے؟ گھوڑا. اور حجم میں کون زیادہ ہے؟ گھوڑا. لیکن وہی گھوڑا انسان کا کیسا تابع ہوتا ہے اور کیسا اس کے حکم پہ سر جھکا کے چلتا ہے کہ انسان اس کو جس طرف موڑتا ہے مڑ جاتا ہے وہ. اور اس کو جب حکم دیتا ہے کہ دشمن میں گھس جاؤ، دشمن میں. اب گھوڑا جو ہے اٹس اے ویری انٹیلیجنٹ اینیمل. گھوڑے کو عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ اپنے مالک کی خاطر فوجوں میں گھس جاتا ہے، حالانکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے ایک تلوار پڑے گی اور میں مارا جاؤں.
اپنی مالک کی خاطر آگ میں جا کے گھس جاتا ہے، اپنی مالک کی خاطر آگ میں جا کے گھس جاتا ہے، حالانکہ وہ انٹیلیجنٹ ہے، وہ چاہے تو اپنے آپ کو بچا لے، لیکن وہ اپنے مالک کا، اور کس بیس پر؟ صرف اس چارے اور پانی کی خاطر کہ اس نے مجھے کھانا کھلایا۔ حالانکہ کیا گھوڑے کو انسان نے پیدا کیا؟ کیا گھوڑے کو انسان نے بڑا کیا؟ صرف ایک چارہ اور پانی دیا، اور اس کے عوض گھوڑا انسان کا اتنا لویل کہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکاریں مارتے ہوئے دوڑتے ہیں اور پھر اپنی ٹانگوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپے مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر گھس جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، اور وہ خود اس پر گواہ بھی ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی؟ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے بخوب باخبر ہوگا۔ سورۃ القاریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ عظیم حادثہ، کھڑکھڑانے والی۔ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ یہ ہے قیامت کا ایک نام کہ جب ہر چیز کھڑ 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 کرے گی اور اتنی اونچی آواز آئے گی۔ ظاہر ہے جب زلزلہ آئے گا اور آسمان پھٹے گا، اور سوچیں ذرا کہ کیا کیا جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، تو آوازیں کتنی زبردست ہوں گی۔ اور سائنس بھی اب یہ پروف کرتی ہے کہ کہتے ہیں it all started, NASA has just have come to the conclusion, it all started with Big Bang and it's all going to end up with Big Rip۔ بہت بڑا دھماکہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہے، کھڑ کھڑ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ رنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ سورۃ تکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ غفلت میں ڈالے رکھا تم کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی ہرس نے، زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی ہرس نے، دنیا ایک دوسرے سے بڑھ کر لینے کی ہرس نے تمہیں غفلت میں ڈال کے رکھا، یہاں تک کہ کیا ہوا، تم قبروں میں جا پڑے، تم نے قبریں جا دیکھیں۔ حتی زرتم المقابر، قبروں میں چلے گئے۔ کلا سوف تعلمون، بہت جلدی تم جان لوگے، بہت جلدی تم جان لوگے، ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو، ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کو انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ کو دیکھ کر رہو گے۔ پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ کن نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی؟ جو ہماری بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں، ہمارے جو ڈیٹیچڈ اور سیمی ڈیٹیچڈ ہیں، ایون الحمدللہ جو ہمارے ٹاؤن ہومز بھی ہیں، یا پھر یہ کہ ہماری جو لگژریز ہیں، جو ہمارے ڈیزائنر سوٹس ہیں، ہمارے ڈیزائنر شوز اور ہمارے ڈیزائنر بیگز ہیں۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو زبیر رضی اللہ عنہ جو حضرت اسما کے ہسبینڈ، آپ کو معلوم ہے، انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم سے کس نعمت کا سوال ہوگا؟ ہمارے پاس تو صرف 2 کالی چیزیں، یعنی ایک کھجور ہے اور ایک پانی ہے، ان کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار ہو جاؤ، ان کا بھی سوال ہوگا، ان کا بھی سوال ہوگا، کھجور اور پانی کا بھی سوال ہوگا۔ تو آپ سوچیں کہ ہماری کس بات کا سوال ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کے غریب غربا تو امیروں سے کئی ہزار سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، ہم تو اپنی ایک ایک چیز کا حساب دیتے رہ جائیں گے۔ یہ سوٹ میں نے تب بنایا تھا لیکن پہنا اتنا کم، اور یہ میں نے تب لیا تھا اور یہ کسی کام بھی نہیں آیا، یہ تو پڑا ہی رہا، میں سوچتی رہی کہ پتہ نہیں کب پہنوں گی۔ یہ جوتے جو ہیں سبحان اللہ میں نے اتنے مہنگے لیے تھے، حالانکہ تب میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے، اور اتنے کھانے جو میں نے پکائے تھے سبحان اللہ وہ ضائع ہوئے اور دے گئے۔ ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، ایسے چھٹی نہیں ہو جائے گی ہماری۔ سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عصر کی قسم، وقت کی، زمانے کی قسم کہ تمام انسان نقصان میں، تمام انسان نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر صرف وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور نیکی کا حکم دیتے رہے، بالحق وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور دوسروں کو صبر کی بھی تلقین کرتے رہے۔ صحابہ کرام جب آپس میں ملا کرتے تھے تو الگ نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو یہ صورت نہیں سلا لیتے تھے۔ کیوں نہیں الگ؟ مطلب اس صورت میں ایسی کیا بات ہے؟ اس میں انسان کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ ہم نقصان میں، ہم خسارے میں۔ آپ کسی بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں کسی جگہ پہ، تو آپ ایسی جگہ پہ آپ انویسٹ کر دیں کہ وہ آپ سے کہیں کہ جی
سراسر نقصان ہے, سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے. انٹل انلیس کی کنڈیشنز بڑی سخت ہیں, یہ 4 کنڈیشنز ہیں. تو پھر آپ کو کیا ہوتا ہے, آپ کو ہر وقت کو یاد دہانی ہے, اور وہ 4 کنڈیشنز آپ کو ہر وقت اپنے اوپر اپلائی کرنی پڑیں گی, ہر وقت 24 گھنٹے. تو آپ کو کیا ہوتا ہے, ہر وقت ایک یاد دہانی کرانی پڑتی ہے کہ ورنہ مجھے بڑا سخت نقصان ہو جائے گا. اور یہ تو دنیا کی ظاہر نقصان ہے, جو کتنا کو نقصان ہو جائے گا, آپ کو کیا ہو جائے گا اور کتنے سال کے لیے ہو جائے گا, جینا ہی کتنا ہے ہم لوگوں نے. اور آخرت کا نقصان جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا, اس کے لیے یہ 4 چیزیں, ایمان, عمل صالح. اور عمل صالح کی شرائط کیا ہے, کون سا عمل ہے جو قبول ہوتا ہے, اس کی 3 شرطیں کیا ہیں عمل صالح کی؟ ایمان, اخلاص اور سنت. ایمان, اخلاص اور سنت, یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی, آپ کی ایک چیز بھی مسنگ ہوگی تو کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. آپ کتنا بھی, لوگ کہتے ہیں جی جو نان مسلمز ہیں ان کو کوئی عمل, وہ جتنے نیکی کے کام کرتے ہیں, بھائی ہم کہتے ہیں ہمارے اپنے عملوں کو ہمیں شک پڑا رہتا ہے قبول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. ایمان ہی نہیں ہے تو کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کے لیے کیے اسے جا کے لے لو اس کا اجر. ایمان کے ساتھ کریں, خالص اللہ کے لیے ہو, اور سنت کے مطابق ہو. اگر سنت سے بھی ہٹ کے ہوگا, مطلب جنرل باتیں جو ظاہر ہے کہ ہمیں نہیں اس میں سنت کا, ہم وی کی ناٹ آرگیو کہ یہ ہم ایک بات جو سنت کے مطابق کریں, لیکن سنت کے خلاف وہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی نیکی ایسی نہ ہو جو سنت کے خلاف جا رہی ہو, ورنہ وہ قابل قبول نہیں. تو اس کے لیے پھر کیا, آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. اور وہ ایک بزرگ تھے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک برف بیچنے والے کی آواز سنی, وہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگو, میری برف خرید لو, میری ساری زندگی کی پونجی جو ہے وہ پگھلی جا رہی, اور یہی ہماری عمریں, یہی ہماری زندگی. آپ سمجھ لیں کہ ایک واٹر کولر لا کے یہاں رکھتے ہیں نا, اور وہ لیک ہو جائے, اس کے سے قطرہ 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 پانی بہتا جائے, اور آپ کو ڈر لگا رہے کہ پتہ نہیں اب کتنا پانی رہ گیا, اور آپ بار بار اوپر سے کھول کے دیکھ رہی ہیں کہ اب کتنا پانی, نیچے آپ نے رکھا ہوا ہے کنٹینر کہ پانی ضائع نہ ہو, لیکن آپ بار بار کھول کے دیکھتی ہیں اب کتنا پانی رہ گیا. بس ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اب کتنا پانی رہ گیا, اب کتنی عمر رہ گی. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحمزہ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں کو تانے دے یا پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہو. منہ در منہ, جیسے پیٹھ پیچھے تو ہم نے بڑی اچھی طرح غیبت جو ہے سورہ حجرات میں پڑھ لی ہوئی ہے کہ غیبت کسی کو پیچھے سے برا بلا نہ کرو. رسول اللہ نے فرمایا تھا غیبت وہ ہوتی ہے کہ جو تم اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہو اس کی یعنی غیر موجودگی میں جو اسے ناپسند ہو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ بات اس میں ہو بھی, تو انہوں نے کہا یہی تو غیبت ہے. کوئی بھی بات جو آپ کسی بھائی میں ہو اور آپ اس کے پیٹھ پیچھے کہیں تو یہ غیبت ہوتی ہے, اور اگر وہ بات اس میں نہ ہوئی تو یہ تو بہتان ہو جاتا ہے. تو یہ تو غیبت تو ہو گئی. لیکن اس کے بعد کچھ لوگ جب ان کو کہتے ہیں کہ جی اچھا غیبت نہ کرے, تو وہ کہتی ہیں نہیں میں تو اس کے منہ پہ بھی کہتی ہوں. تو یہ جو منہ پہ تانے دینے والے ہیں نا, وہ ہے کیا ہے, ہمزہ لمزہ, دونوں ایک برابر ہیں اللہ کے نزدیک. کسی کو تانے نہ دو, کسی کو برے نام سے نہ پکارو, لوگوں سے محبت کرو, لوگوں سے جھک کے ملو. کوئی ایسی بات نہ کسی کو کہی جائے جو آپ کو نہیں پتا اس کا دل چیر دے. اور ہمیں نہیں پتا ہوتا, ہم ایسی مذاق میں بھی کہہ دیتے ہیں بات. ہمیں نہیں پتا بندہ کس سٹیٹ میں ہوتا ہے, اس کا کیا حشر ہوتا ہے, اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. کسی نے مجھے کیا کہہ دیا. سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے, لوگوں سے ہمیشہ پیار بھری بات کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھی بات کرو نہیں تو خاموش رہو. اور یہ ہماری زبانیں چک 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 چک, ہمیں نہیں پتا ہم کیا کیا بولتے رہتے. یہ مذاق, ادھر یہ, اس کو یہ کہہ دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے, یقین کرو, اور آگے سزا دیکھیں. ایک تو یہ اللہ دی جمع مالا وعددا, اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو پھر اپنے مالوں کو بھی جمع کر کے رکھتے ہیں. یحسب ان مالہ اخلدا, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ, نہیں بلکہ ہرگز نہیں, وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا. اور حطمہ کہتے ہیں, اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ حطمہ کہتے ہیں کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. ایسی جہنم جو آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی, آپ کی عزت نفس کو, آپ کے کردار کو, آپ کی جو بھی آپ کی برائیاں آپ کے اندر ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی. اور کوئی پتہ نہیں ہمارے جسموں, ہماری ہڈیوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے, ریزہ ریزہ کر دینے والی کو حطمہ کہتے ہیں. وما ادراک ما الحطمہ, اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے. نار اللہ موقدہ, وہ اللہ کی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ, جو کیا ہے دلوں تک پہنچ جائے گی, جو دلوں تک پہنچ جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ, سبحان اللہ, وہ ان کو اوپر سے ڈھانک کر بند کر دی جائے گی. انہیں جیسے نہیں ہوتا, سمجھ لیں کہ فی عمد ممددہ, اور یہ اونچے اونچے ستونوں میں گری ہوئی ہوگی. جب سوچے نا ذرا کہ کوئی چھوٹا سا کوئی کمرہ ہو اور دروازے لاک ہوں اور اس کے اندر آگ لگ جائے اور فائر ایگزٹ بھی نہ ہو, بلکہ اس سے بھی یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے نا انالوجی, یقین کریں ایسے جیسے بھٹی آپ نے دیکھی ہے, بھٹی جلتی ہے, اس کے اندر انسان بند ہو جائے اور اس کے اندر آگ لگ جائے اور اس کے اندر آپ کو بند کر دیا جائے, تو جو انسان کا حشر ہوگا نا,
ربنا لا تجعلنا منهم، یا اللہ بچا لے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار.